الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندانوں لبو زلفو روخ شہ کے فدائی، دندانوں لبو زلف روخ شہ کے فدائی، ہیں در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ آئے چرخ کہن پھول. جو پہلا چاند ہوتا ہے بہت پیارا لگتا ہے، پتلا سا باریک سا بہت خوشنما لگتا ہے. اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول گزرے ہیں، وہ یہ عشق رسول کا انداز ہے. عشق رسول کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، اپنی نوعیت کا منفرد انداز ہے اعلیٰ حضرت، اور الفاظ بھی منفرد ہیں. فرماتے ہیں اے آسمان کے پہلے چاند، اتنا بھی مہ نو پہ نہ آئے چرخ کہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اے آسمان کے نئے چاند، تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت خوشنما لگتا ہے، اور خوشی سے اتنا پھول مت جانا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. تو جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ ہمارے آقا سرور عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس کی
جو ناخن پاک کی جو قطرن ہے وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے یہ۔ یاد آئی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چاندنی رات تھی، ایک بار کہیں چلے جا رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دیکھتے ہیں سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ خود اس روایت کو خود بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کو فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف لا رہے تھے اور سرخ رنگ کے دھاریوں کا جبہ سرکار زیب تن فرمائے ہوئے تھے، لال لائننگ کا جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ اور مسئلہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پورا لال کلر کا فل ریڈ مردوں کو پہننا جائز نہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے، پورا فل لال لائننگ ہو تو جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ اسی حدیث پاک سے اس کا سنت ہونا ثابت ہو رہا۔ لال لائننگ ہو چلے گا، لال چیکس ہو چلے گا، لال کچھ ڈیزائننگ ہو چلے گا، جائز ہے۔ فل ریڈ مردوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار لال دھاریوں کا جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، تشریف لا رہے تھے، اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ کبھی میں سرکار کے رخ روشن کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ ہمارے آقا کا رخ روشن زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کہتے ہیں بخدا میری نگاہوں نے فیصلہ کر لیا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے انور زیادہ خوبصورت ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ آئے چرخ کہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بارگاہ ہے نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، جی لگا کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی الانبیاء یا عظیم الرجاء یا عمیم الجود والعطاء یا شفیعنا یوم الجزا۔ علاقہ صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ یہ آیتیں ظاہر بات ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بہت برسوں پہلے نازل ہوئی تھی۔
مگر ان آیتوں کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے تو یہ پوری آیتیں، بلکہ ان کے بعد کی بھی آیتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہے، ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بہت برسوں پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، مگر ان آیتوں کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے تو یہ پوری آیتیں امام عالی مقام شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات پاک کی روشن تفسیر معلوم ہوتی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر بڑی عظیم نعمت ہے، نماز بھی بڑی عظیم نعمت ہے۔ سرکار نے روزے کو بھی صبر فرمایا ہے، فرمایا روزہ صبر ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ آپ دیکھیے شہید اعظم امام حسین کا روزہ اپنی مثال آپ ہے، اور امام حسین کی نماز بھی اپنی مثال آپ ہے۔ نہ امام حسین کے روزے کا کوئی جواب ہے دنیا میں، نہ امام حسین کی نماز کا کوئی جواب ہے دنیا میں۔ روزہ ایک ہی روز کا روزہ ہوتا ہے، صبح صادق سے شروع، غروب آفتاب پہ ختم۔ روزہ جو ہوتا ہے ایک روز کا ہی تو ہوتا ہے، صبح صادق سے شروع، غروب آفتاب پہ ختم۔ مگر امام حسین کا روزہ 3 روزوں کا روزہ تھا۔ شہادت سے 3 روز پہلے ہی یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا، ایک بوند بھی نہیں جائے گی امام حسین کے خیموں میں۔ پانی بند کر دیا گیا، تیمم کر کر کے نمازیں پڑھتے تھے امام عالی مقام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام رفقا۔ پانی نہ ملے، پاکی نماز کے لیے لازم ہے، شرائط نماز میں سے غسل بڑی پاکی ہے، وضو چھوٹی پاکی ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے مٹی سے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی آپ نے نیت کر لی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے مٹی پہ دونوں ہاتھوں کو مارا،
اور پورے چہرے کا مسح کر لیا. دوسری بار مٹی پر دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے مارا. سیدھے ہاتھ کا مسح الٹے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ کا مسح سیدھے ہاتھ سے کر لیا. تیمم ہو گیا. یہ طریقہ تیمم کا ہے. اچھا، آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی ہے ہی نہیں تبھی تیمم ہو سکتا ہے. بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، ہو جائے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں 100 سے زیادہ صورتیں لکھی ہیں تیمم کی، جن صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. 100 سے زیادہ صورت. اعلیٰ حضرت ان کو ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا. ان کی تحقیق اعلیٰ، ان کا علم اعلیٰ، ان کی لیاقت اعلیٰ، ان کا فتویٰ اعلیٰ، ان کی تحقیق اعلیٰ. تو بڑے بڑوں نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا. اور حرمین شریفین اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے. کتنے علماء نہیں جاتے حج و زیارت کر کے نہیں آتے؟ ہزاروں لاکھوں علماء جاتے ہیں، حج عمرہ زیارت کر کے چلے آتے ہیں. کس کو پتا چلتا ہے کون مولانا آئے حج عمرہ زیارت کر کے چلے گئے، کون مفتی صاحب آئے حج عمرہ زیارت کر کے چلے گئے، کون پیر صاحب آئے. اور لاکھوں آتے ہیں وہاں، پوری دنیا سے آتے ہیں. کون آئے کون گئے کس کو پتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت جب حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی علمی جلالت کی دھوم مچ گئی. مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی، وہاں کے بڑے بڑے علماء دین و محدثین اور فقہاء کرام نے اعلیٰ حضرت سے سندیں حاصل کی، حدیث پاک کی. فیض یاب ہوئے اور الجھے ہوئے ان کے مسائل کو اعلیٰ حضرت نے سلجھایا، حل فرمایا. اور اعلیٰ حضرت کے ان علمی خدمات کو، علم جلالت کو دیکھ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء دین نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام احمد رضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا. اور انہیں علماء حرمین شریفین کا فرمان ہے یہ کہ جب کوئی ہندوستان سے حاجی آتا ہے تو وہ اصلی مسلمان ہے کہ نقلی ہے، اس کو پہچاننے کے لیے ہم نے ایک اصول بنایا کہ کیسے پہچانیں یہ اصلی ہے مسلمان کے نقلی ہے، سچا پکا سنی ہے کہ اس میں کھوٹ ہے اس کے ایمان میں. تو ہم نے ایک اصول بنایا ہے کہ ہندوستان سے جو حاجی آئے اس کی پہچان کے لیے کہ سچا پکا مسلمان ہے کہ نہیں، یہ اصول ہم نے بنایا ہے کہ ان کے آگے مولانا احمد رضا کا نام لے لیتے ہیں. مولانا احمد رضا کا نام لے لو، چہرہ دیکھو، چہرہ کھل گیا خوشی سے. یہ اس بات کی سند ہے کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے. اور ان کا نام سننے کے بعد چہرے کا حلیہ بگڑنے لگا. تب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے دال میں کالا ہے اور ایمان میں کھوٹ ہے. اور انہی کے فرمان کو حضرت سید آل رسول نظمی میاں، سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہرہ مطہرہ کے بزرگ، حضور سید العلماء کے شہزادے، انہوں نے علماء حرمین شریفین کے اسی قول کو اپنے اشعار میں بیان فرمایا.
جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند. جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند. جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی سند. پوچھنے والوں نے پوچھا، فتاوی رضویہ شریف میں ہے، حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ حضور جو پانی کی 3 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ پانی کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے ہیں پانی کی 3 قسمیں نہیں ہیں، 300 قسمیں ہیں. اور ان 300 قسموں کو بیان کرنا شروع کر دیا تو پانی کو بھی پانی پانی کر دیا. وہ علم ہے اعلیٰ حضرت. بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کیا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ عرض بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت کی یہ عرض ایسی مقبول ہوئی کہ آج پوری دنیا میں ان کے شہر کا نام سچے ایمان و سنیت کی پہچان بن گئی. ان کے شہر کا نام سنیت کی پہچان بن گئی. تو میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے 100 سے زیادہ قسمیں لکھی ہیں تیمم کی. اور ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملتا تو ہی تیمم. بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ بیمار ہے کوئی، خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ پانی تو ہے مگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، اس کا مرض بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی اس کی. پانی نہیں چلتا، نہ ٹھنڈا نہ گرم، طبیعت کچھ ایسی اس کی ہے کہ پانی یوز نہیں کر سکتا، نہ غسل کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے. واقعی ایسی اس کی صورت ہے، ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر لے پاکی ہو جائے گی. نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے پانی ہوتے ہوئے. ایک صورت اور تیمم کی ہے، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، خاتون ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے مگر گھر سے اس کو نکلنا پڑے گا پانی لینے کے لیے، اور جہاں وضو کرنا ہے اگر وہ وضو کے لیے اس کو چہرہ کھولنا پڑے گا، کلائیاں کھولنی پڑیں گی، اور نامحرم لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا کسی طرح سے کہ کوئی بول کے ہٹائے بھائی ہٹ جاؤ یہاں سے، عورتیں وضو کرنے والی ہیں. ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہٹا دے کہ بھائی تم لوگ ہٹو ادھر عورتیں وضو کریں. تو بے پردگی ہو جائے گی. نامحرم مردوں کے آگے چہرہ اس کو کھولنا پڑے گا وضو کے لیے، کلائیاں کھولنی پڑیں گی. واقعی ایسی صورت ہے تو مرض وغیرہ کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے اور بے پردہ نہ ہو. نامحرموں کیا ہے، دیکھیے آپ سمجھیے پردے کی اہمیت کو. خواتین اسلام کے لیے پردے کی کتنی اہمیت ہے، اس سے پردے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور خواتین اسلام کے لیے اسلامی پردہ ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے ماں بہنوں کی، اپنے بیٹیوں بیویوں کی عزت کی حفاظت کرو، ان کو پردہ نشین بناؤ، اسلامی پردے کا پابند بناؤ. ان کو شان اللہ نے عطا کی ہے،
ہم مسلمانوں کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو ایک امتیازی شان عطا کی ہے ساری دنیا کے لوگوں میں. ہر کام میں مسلمانوں کا اپنا ایک مخصوص اسٹائل ہے، وہ اپناؤ. یہ غیروں کا، کرسچنوں کا، یہودیوں کا، کافروں کا اسٹائل کیوں اپناتے ہو؟ کیوں لعنت کے کام کرتے؟ ہمارا اپنا مخصوص اسٹائل ہے، ایک امتیاز شان ہے. مومن کو ہر کام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا تیمم کر کے امام عالی مقام نماز پڑھتے تھے. آپ کے اہل بیت، بچے بچیاں، خواتین، سبھی اور سارے رفقا تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے. تیمم کر کے نماز پڑھی اور حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قادری نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے چوٹی کے عالم دین اور بہت بلند رتبہ مفتی گزرے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس طرح لکھا ہے. فرماتے ہیں نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو ہوتا ہے پانی سے. 3 دن سے پینے کو یہ قطرہ پانی کا نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آئے؟ اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. تیمم ہوتا ہے مٹی سے. وہاں مٹی کہاں سے آئے؟ پورا میدان خون سے لتھڑا ہوا تھا. اسی خون سے لتھڑی ہوئی زمین پر امام عالی مقام نے ہاتھ مارے، آسمان کی طرف بلند کیے، عرض کی الہی تیرا حسین تیری بارگاہ میں اسی شان سے حاضری دے رہا ہے. نماز شروع فرمائی. عین سجدے کی حالت میں ایک یزیدی خولی نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو تن انور سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام عالی مقام شہید ہو گئے. امام عالی مقام، میں نے عرض کیا تھا امام عالی مقام کے روزے کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں. روزہ سب کا ایک روز کا ہوتا ہے. امام حسین کا روزہ 3 روز کا روزہ. ہم لوگ شربت سے افطاری کرتے ہیں، کھجور پانی سے. کھجور سے بھی افطاری کرنا سنت ہے، پانی سے بھی افطاری کرنا سنت ہے. شربت سے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز سے آپ افطاری کر سکتے ہیں، افطاری ہو جائے. اور فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ روزہ کھولنے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ کھانا پینا ضروری نہیں ہے کہ کھجور ہی کھائے یا پانی پیے یا کوئی بھی چیز کھائے پیے تبھی افطاری ہوگی. فرض کیجئے آپ حالت سفر میں ہیں اور ایسی صورتحال ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کھجور ہے، نہ پانی ہے، نہ شربت ہے، نہ بسکٹ ہے، نہ چاکلیٹ ہے، کوئی کچھ بھی ہے ہی نہیں. کھانے کی چیز ہے ہی نہیں، اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے. تو کیسے روزہ کھولے گا؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کے بھائی کسی کے پاس ہو تو کچھ دو ہم کو، چاکلیٹ وغیرہ کوئی کھانے کی چیز، ہم کو روزہ کھولنا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں.
روزہ کھولنا ہے، کھانے پینے کی چیز دستیاب نہیں ہے، تو فرماتے ہیں تو اس کو چاہیے روزے دار کو روزہ کھولنے کے لیے اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ اب میں روزے سے نہیں ہوں، تو روزہ کھل گیا، افطاری ہو گئی۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ہم لوگ کھجور پانی سے روزہ کھولتے ہیں، شربت سے روزہ کھولتے ہیں، امام حسین نے خون سے روزہ کھولا، تنے اقدس سے سر اقدس کو جدا کیا گیا، ظاہر بات ہے خون کے قطرات گئے معدے میں، خون سے امام عالی مقام کا روزہ افطار ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں امام حسین کا روزے کا کوئی جواب نہیں دنیا میں، نہ نماز کا۔ امام حسین کی نماز کا جواب اس طرح سے نہیں ہے کہ امام عالی مقام نے نماز شروع کی، عین سجدے کی حالت میں شہادت پائی، معلوم یہ ہوا امام حسین نے جو نماز شروع کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، ابھی امام حسین کی نماز جاری ہی ہے۔ امام حسین کی نماز پوری نہیں ہوئی، عین حالت نماز میں، حالت سجدہ میں جب انہوں نے شہادت پائی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے امام عالی مقام کی نماز شروع ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہوئی، بروز محشر وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، تب سلام پھیر کے نماز کمپلیٹ کریں۔ نہ امام حسین کے روزے کا کوئی جواب ہے، نہ امام حسین کی نماز کا کوئی جواب ہے۔ ہم ایسے امام کے چاہنے والے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم نماز روزے میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ ہماری مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ کیوں بھائی فجر کی نماز کی جماعت واجب نہیں ہے کیا؟ فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے فجر کی نماز بھی فرض ہے، فجر کی جماعت بھی واجب ہے، با جماعت نماز واجبات میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سنت ہے، شریک ہو، دل چاہا تو شریک ہو گئے جماعت میں، دل نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، نہیں، اتفاق سے چھوٹ گئی جماعت تو کوئی بات نہیں۔ قصدن جو چھوڑے گا با جماعت نماز تو وہ ترک واجب کا گنہگار ہوگا، واجب ترک کر دیا اس نے۔ اور جو واجبات کو قصدن ترک کرے وہ اس کو فقہاء کرام فاسق بھی کہتے ہیں۔ جو قصدن با جماعت نماز ترک کر دیتا پھر فسق و فجور اس پر عائد ہو جاتا۔ اس لیے با جماعت نماز کی پابندی کی عادت بنائیے، اور فجر کی نماز مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تو اسپیشل خاص روزی کی نماز ہے، اسی وقت بارگاہ الہی سے رزق تقسیم ہوتا ہے، تب تو پڑے سو رہے ہیں اور نیند کے مزے لے رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے روزی بٹ رہی ہے تقسیم، تب تو آپ سو رہے ہیں۔ اور پھر یہ شکوہ ہے کہ برکت نہیں ہے روزی میں، پریشانی ہے، تنگی ہے، بدحالی ہے۔ بھئی جب روزی بٹ رہی ہے تو آپ سو رہے ہیں۔ تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ امام عالی مقام نے اپنی شہادت سے جو درس دیے ہیں امت مسلمہ کو، اس میں سے ایک درس ہدایت یہ بھی ہے کہ کیسی ہی تکلیف ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، مومنوں، میرے نانا جان کے امتیوں،
اگر تمہارے بھی خون کے پیاسے جان کے دشمن تمہیں گھیر لیں اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ امام عالی مقام کی شہادت سے یہ بھی ہم کو درس ملتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، احکام شریعت کی پاسداری کیجیے، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا کردار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیجیے، تو دونوں جہان کی بارشوں، برکتوں کی بارشیں برسیں گی آپ پہ۔ ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا عبد القادر کھتری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر سال ہم آتے تھے اسی 11ویں شب میں بیان سننے کے لیے۔ 12 مجلسیں بیان فرماتے تھے آپ چندی گلی میں، چور بازار کے پاس، اور 12ویں شب میں یہاں بیان ہوا کرتا تھا۔ کتنی بار آپ نے سنا، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، اسی روایت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال وہ یہ بیان فرماتے تھے کہ ایمان والو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے داڑھی منڈانے والا یزید تھا۔ کیوں الیاس بھائی؟ کتنی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی ہر سال سناتے تھے، یہ فرماتے تھے ایمان والو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت میں سب سے پہلے داڑھی منڈانے والا یزید تھا، اور ہم الحمدللہ حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ امام حسین کے طریقے کو اپنائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، یزید کے طریقے کو نہ اپنائیں۔ داڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے پیغمبروں کی سنت ہے، اور آپ معمولی گناہ نہیں سمجھنا اس کو، معمولی گناہ نہیں سمجھنا۔ ایک ایران کا رہنے والا سنی مسلمان، ہندوستان کے فارسی زبان کا شاعر تھا مرزا قتیل، اس کا بڑا عقیدت مند تھا، یعنی اس کے اشعار سے بڑی اس کو محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا کہ بھئی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شاعر ہے اور کمال کا شاعر ہے، مرزا قتیل نام ہے، ذرا ملاقات کرنا چاہیے۔ تو ملاقات کے لیے ایران سے آیا، اس شاعر سے ملنے کے لیے، مرزا قتیل سے۔ پتہ لگا کہ اس کے گھر پہ گیا تو وہ جو ہے وہ شیونگ کر رہا تھا، مرزا قتیل شاعر اپنے ہاتھ سے داڑھی مونڈ رہا تھا۔ تو اس ایرانی سنی مسلمان نے کہا آقا ریشمی تراشی، فارسی زبان، جناب آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، بھلے منہ من تراشم ولے دلے کسے نمی خراش۔ ہاں بھائی میں اپنے بال مونڈ رہا ہوں نا، کسی کا دل تھوڑی چھیل رہا ہوں، اپنے بال مونڈ رہا ہوں۔ تو ایرانی سنی کا کہتا ہے ارے دل رسول اللہ می خراشی، ارے ہاں تو اللہ کے رسول کا دل چھیل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مرزا قتیل بے ہوش ہو کے گر گئے۔ او کیا اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں میں، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پانی کے چھینٹے دیے گئے، ہوش میں لایا گیا،
ہوش میں آیا تو یہ شعر اس کے زبان پر تھا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی، محبوب کے راز سے مجھے واقف کرا دیا۔ یہ کہا توبہ کی داڑھی موڑنے سے داڑھی رکھ لی۔ تو ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے کردار کے مطابق ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ اللہ کیا ہوا؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے، بڑے بڑے موٹے تازے گھوڑے، 10 گھوڑوں پر یزیدی سوار ہو کے ادھر سے گھوڑے دوڑاتے آتے ہیں، امام عالی مقام کے جسم اقدس کے اوپر روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 10 گھوڑے سوار یزیدی گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ادھر سے آتے ہیں، امام عالی مقام کے جسم نازنین کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کا جسم اقدس ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ بیان کرنے والے یوں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ میں ظاہر میں تو جیت ہوئی ہے یزید کی، مگر باطن میں امام حسین کی۔ میں کہتا ہوں یہ کہنا کہ ظاہر میں یزید کی جیت ہوئی یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں بھی امام حسین کی جیت ہے، باطن میں بھی انہی کی جیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہار جیت کا قاعدہ کیا ہے بھائی؟ ہار جیت کا قاعدہ کیا ہے؟ ہار جیت کا ضابطہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ یہی تو ہے، جو اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوا اس کی جیت ہے، وہ جیت گئے۔ جو اپنے مقصد کو پانے میں ناکام ہوا اس کی ہار ہے۔ اب یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ یزید کا کیا مقصد تھا، امام حسین کا کیا مقصد تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا، سر کٹانا پڑے کٹا دوں گا، گھر لٹانا پڑے لٹا دوں گا، مگر کسی بھی حالت میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر نہیں دوں گا، شہید ہونے کے بعد بھی نہیں دیا۔ معلوم ہوا امام حسین کی جیت ہے۔ شہادت کے بعد سر مبارک کو منگوایا تھا نا یزید نے، سر مبارک کو منگوایا تھا، ہاتھ بھی تو منگا سکتا تھا، ہاتھ بھی تو شہادت کے بعد ہاتھ بھی منگا سکتا تھا، ہاتھ منگا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتا۔ لو بھائی، زندگی میں نہیں ہاتھ دیا تو کیا ہوا، شہادت کے بعد تو ہاتھ لے ہی لیا، مگر میرے امام کی یہ کرامت ہے، فرمایا تھا میں ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا، شہید ہونے کے بعد بھی نہیں دیا، لہذا انہی کی جیت۔ یزید کا کیا مقصد تھا، اس کا کیا کہنا تھا، 22,000 فوج کو جنگ میں جھونک دینا پڑے جھونک دوں گا،
امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے رہا، شہادت کے بعد بھی ہاتھ نہیں لے پایا۔ معلوم ہوا یزید کی ہار ہے ہر حال میں، اور امام حسین ہی کی جیت ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اور تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر لے کر یزیدی لوگ ناچ رہے تھے، رقص کر رہے تھے، خوشیاں مرا رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ کیونکہ ایسا انعام ملنے والا ہے۔ یزید نے اعلان کیا تھا کہ کربلا کی جنگ میں امام حسین کے مقابلے میں جو ہماری فیور میں لڑے گا اس کو اتنا نواز دیا جائے گا مال سے کہ اس کی نسلوں کی نسلیں عیش کریں۔ وہ تو کیا اس کی نسلوں کی نسلیں عیش کریں گی۔ اسی خوشی میں سب ناچ رہے تھے اور نیزوں پر سر بلند تھے۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند ہے اور سارے شہداء کے سروں سے آگے ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ نیزے پر سر بلند ہے، نیزے پر سر اقدس ہے، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ غور کرنے والوں نے غور کیا، کان لگا کے سنا، شہادت کے بعد بھی امام حسین کچھ بول رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کا سر مبارک جو نیزے پہ بلند ہے، امام حسین کے لبہائے مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ہم ایسے امام کے چاہنے والے ہیں جو شہادت کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ ہم ان کے چاہنے والے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت نہ سیکھیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت صحیح قرأت کے ساتھ قاریان قرآن سے سیکھیے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے اب تک نہیں سیکھا اور غفلت میں رہے تو اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ بھائی اتنی عمر میں حاصل کرنا چاہیے، اب اتنی عمر ہوئے تو نہیں حاصل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرتے رہو ساری زندگی۔ کچوشا مقدسہ کے بڑے بزرگ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جو ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو ٹھکرا کر انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے لوگوں کی ہدایت کا کام شروع کیا اور لاکھوں کافروں کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا۔ لاکھوں کافر۔ ان کا ایک فرمان ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ والوں کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، یہ بھی ان کا بھی ایک انداز ہے نصیحت کا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایک ہی ہفتہ میری عمر ہے، ایک ہفتے کے بعد موت آنی ہے، کسی کو بالفرض اگر معلوم ہو جائے کہ میری عمر جو ہے ختم ہے، 8 دن باقی بچے ہیں، تب بھی اس کو چاہیے وہ علم دین نہیں حاصل کیا ضرورت بھر تو اس کو چاہیے وہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دے۔
تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ عمر دراز ہو گئے، تلاوت قرآن آپ نے نہیں سیکھی، تو اب آج سے سیکھنا شروع کیجئے، شرمانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، ہر حرف پر تلاوت کرنے کا، ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان نہیں پلٹتی ہے، اور زبان اس کی پلٹتی نہیں ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے اس کو، پھر بھی ہمت نہیں ہارتا اور کوشش کر کر کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی، اصحاب نبی کے وسیلے میں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچائے، شیطان و نفس کی شرارتوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آج 11ویں شب ہے اور ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا عبد القادر کھتری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دستور تھا، یہ اصول ان کا بنایا ہوا تھا کہ دوسری تاریخ میں ان کا کہیں بیان ہے، کوئی بھی مہینے چاند کی دوسری تاریخ اور کسی ٹاپک پہ بیان کر رہے ہوں، امام اعظم کا ذکر آنا ہی آنا ہے۔ بھائی آج 2 تاریخ ہے، تیسری شب ہے، امام اعظم کی شان بیان کرتے تھے اگرچہ مختصر، پھر اصال ثواب۔ 6 تاریخ ہے، وہ کسی بھی مہینے کی 6 ہے، کسی بھی چاند کے مہینے کی 6 ہے، تو سلطان الہند سرکار غریب نواز کا ذکر آنا ہی آنا ہے، اگرچہ مختصر ہو، پھر اصال ثواب بھی کرتے تھے۔ اور ان کا انداز یہ تھا کہ اصال ثواب کرتے وقت وہ طریقہ بھی ہر بار بیان فرماتے تھے، الحمدللہ، اسی لیے میں نے بھی وہی طریقہ اپنایا۔ اصال ثواب کرتے وقت جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اصال ثواب کیجئے، اس طرح سے اصال ثواب کیجئے۔ 8ویں شب ہو تو شہر بمبئی کے روحانی بادشاہ فقی علی مخدوم بابا مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر واعظ میں آنا ہی آنا، کسی بھی عنوان پر بیان چل رہا ہو، آخر میں مخدوم مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آنا ہی آنا، جن کو ماں کی دعا سے ولایت کی منزل ملی، دل جان سے ایسی خدمت کی انہوں نے اپنی ماں کی، فقی علی مخدوم بابا نے ایسے دل سے خدمت کی کہ ماں کے بھی دل سے دعا نکلی، اللہ ایسے میرے فرما بردار خدمت گزار بچے کو اپنے ولیوں میں شامل کر لے۔ دعا قبول ہو گئی، دل سے جو نکلتی ہے دعا اس کی ایک مخصوص شان ہوتی ہے۔ شاعر مشرق نے بہت اچھا کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے دعا نکلی، اللہ میرے ایسے فرما بردار خدمت گزار بچے کو اپنے ولیوں میں شامل کر لے۔ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، بچپن ہی میں مخدوم بابا ولایت کی اونچی منزل پہ پہنچ گئے۔
اچھا یہ پلایا جا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جن حضرات نے اب تک اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. نیت کی میں نے سنت اعتکاف کی اللہ تعالی کے لیے. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. کیونکہ مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ وہ نیاز ہو, نہیں کھا سکتے آپ, نہیں پی سکتے. ہاں اعتکاف کے آپ نیت کر لیں تو آپ ہو گئے معتکف. تو آپ کے لیے شریعت کی اجازت ہوتی ہے کہ مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کھا پی سکتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ پینے کے لیے پیش کیا گیا شربت یا کافی یا چائے یا کوئی چیز اور آپ نے اعتکاف کی نیت کی اور جھٹ سے کھانا شروع کر دیا. نہیں, ایسا نہیں. پہلے نیت کیجئے اعتکاف کی, پھر اس کے بعد کچھ ذکر خیر کیجئے. کم سے کم 10, 11, 12 مرتبہ چند مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیجئے. کچھ ذکر خیر کریے اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ مدن پورہ کی مسجد میں جلوہ فرما ہوئے اور نیاز کا اہتمام تھا, شربت کا. محرم کی 8 تاریخ کو مدن پورہ کی بڑی مسجد میں حضرت علامہ مفتی حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. اسی زمانے سے منایا جاتا ہے. تو نیاز میں شربت پیش کیا گیا. تو اس شربت کو, شربت تھا یا چائے تھی, حضور محبوب ملت مولانا مرحوم منصور علی صاحب علیہ الرحمہ کے والد ماجد تھے. بہت بلند پایا عالم دین اور بڑے جلیل القدر مفتی تھے. علامہ مفتی محبوب علی خان محبوب ملت رحمت اللہ تعالی. انہوں نے چائے یا شربت پیش کیا سرکار مفتی اعظم. تو سرکار مفتی اعظم نے اس چائے کے کپ کو یا شربت کے گلاس کو ہاتھ میں لے کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے. مسجد سے باہر تشریف لے گئے, اعتکاف کی نیت کی, پھر مسجد میں داخل ہو کر کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر وہ چائے یا شربت کو نوش فرمایا. یہ کیا تھا؟ ان کا تقویٰ تھا. میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم بھی تھے, وہ متقی اعظم بھی تھے. بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے متقی بھی تھے. مسجد کے اندر بھی ہو سکتی تھی نیت, یہ فتویٰ ہے, مگر تقویٰ تھا یہ ان کا. اور اس چائے یا گلاس شربت کو نیچے رکھ کے جا سکتے تھے نا کہ میں نے ابھی نیت نہیں کی, میں جا کے نیت کر کے آتا ہوں, ایسا ہو سکتا تھا. مگر اس کو ہاتھ میں لے کے گئے, اس کپ کو, چائے کے کپ کو یا شربت کے گلاس کو لے کے گئے. کیوں؟ یہ ایک عالم دین, یہ ایک عالم دین, ایک مفتی اسلام نے پیش کیا تھا. ان کی عزت افزائی کے لیے کہ یہ عالم دین کا کی عزت افزائی کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, عام آدمی سے عالم دین کا مرتبہ 700 درجے بلند ہوتا ہے. 700 درجے بلند ہوتا ہے, اور ہر ایک درجے سے دوسرے کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ. معمولی آپ سمجھ رہے ہیں,
تو عالم دین کی عزت کے لیے کہ ایک عالم دین نے پیش کیا ہے، ایسا ہو سکتا تھا کہ رکھ دیتے، نہیں، ہاتھ ہی میں لے کے کہ یہ ایک عالم دین نے پیش کیا ہے. ہاں، بابا سے بلند پڑھتے تھے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مولانا عبد القادر خطری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور انہی سے سن کے انہی کے طریقے کے مطابق میرا بھی معمول ہے کہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھ کے اعتکاف کی نیت کر کے اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، مخصوص دعا، وہ پڑھ کے پھر ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار کی بارش فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آج 11ویں شب ہے. سرکار غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے نسبت حاصل ہے 11ویں کو. سرکار غوث اعظم کے القاب میں ایک لقب ہے محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے. یہ اللہ کی طرف سے یہ لقب سرکار غوث پاک کو ملا. بہجت الاسرار شریف میں ہے. اس روایت کو حضور غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا کمزور شخص ہے، سفید صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، لڑ کھڑا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ گر پڑتا، میں نے اس کے بازوؤں کو سہارا لگایا. جیسے میں نے اس کو بازوؤں کو سہارا لگایا وہ تن و من جوان ہو گیا اور کہا یا محی الدین، میں دین اسلام ہوں. لوگوں کی بے راہ روی کی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا. میرے کمزور جسم میں نئی جان ڈالنے کے لیے، نئی قوت ڈالنے کے لیے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا اور آپ کے ذریعے مجھے تقویت عطا فرمائی، تو آپ محی الدین ہو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جیسے میں آبادی میں داخل ہوا شہر میں، تو ہر شخص کی زبان پر تھا السلام علیک یا محی الدین، السلام علیک یا محی الدین، السلام علیک یا محی الدین. غوث پاک کا لقب محی الدین ہے، سرکار غریب نواز کا معین الدین. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرمائے. اللہ مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.